کی محبت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوشحال سلطنت میں 2 شہزادیاں رہتی تھیں جن کا نام تھا ایلن اور سلینا۔ بڑی ایلن زیادہ پیاری تھی لیکن چھوٹی کچھ خاص نہ تھی، تو پوری سلطنت میں اسے بہت توجہ ملتی تھی، اور سلینا ایک گود لی ہوئی بچی تھی۔ بادشاہ نے اس کی عقل مندی سے متاثر ہو کر اسے گود لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دونوں بادشاہ کے گھر پر پرورش پاتی رہیں، لیکن دونوں کی شخصیات ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ سلینا نے بڑی مشکل پڑھائی کی۔ وہ بہت زیادہ ہوشیار، عقل مند اور بہت تیز تھی، اور ہمیشہ دوسروں کی پرواہ کرتی تھی۔ لیکن اس طرح دوسری بہن بہت شرارتی تھی۔ وہ ہمیشہ کھیلتی تھی، ملک کے کاموں میں کبھی بھی دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اس کے دوست بھی برے۔ ساتھ ہی ساتھ سلینا سے بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اسے سلطنت کے معاملات میں شامل رکھتا۔ سارے وزیر اور وزیر اعظم اسے دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ حالانکہ وہ بادشاہ کی سگی بیٹی نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت کچھ کم نہ تھی۔ وزیر اعظم: ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اگر بادشاہ اور اس کی بیٹی ایسے ہی رہے تو ہمارے پیسے کیسے بنیں گے؟ تم پریشان نہ ہو، میرے پاس طریقہ ہے اس سے پیچھا چھڑانے کا۔ وزیر اعظم بادشاہ کے بعد زیادہ طاقت رکھنے والا انسان تھا، اسی لیے اس کا ہر چیز پر قابو تھا۔ وہ جب چاہتا پیسے نکلوا لیتا تھا۔ اس نے اپنی کامیابی کے لیے شہزادی کو اپنا دوست بنانا چاہا اور اس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنے کا ڈرامہ کرتا۔ عالی جناب، مجھے بتائیے کیا کروانا چاہتی ہیں آپ؟ میکسوین: مجھے جلدی بتاؤ، سلینا ہمیشہ مجھ سے زیادہ بہتر کیوں ہوتی ہے؟ میرے بابا بھی اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حکومتی معاملات میں بھی حصہ لیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال سے آپ بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے سلطنت سنبھالنی چاہیے۔ لیکن ایک طریقہ ہے میرے پاس آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو وزیر اعظم نے بنایا پلان اس کو برباد کرنے کا۔ ایک مہنگی تلوار چرائی اور اسے سلینا کے کمرے میں رکھ دیا تاکہ وہ پکڑی جائے۔ جب بادشاہ کو اپنی خزانے والی تلوار نہ ملی تو اس نے محل میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور آخر میں وہ تلوار سپاہیوں کو سلینا کے کمرے سے ملی، اور بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ سلینا: میں نے تمہیں اپنے دل سے چاہا، لیکن تم نے میری تلوار چرائی۔ بابا، ایسی بات نہیں ہے، یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ ارے میرے آقا، مجھے یاد ہے کہ جب میں شہزادی ایلینا کے ساتھ ایک دن بات کر رہا تھا تو شہزادی سلینا آپ کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ہم نے سوچا وہ کچھ بات کرنے گئی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا۔ فوری طور پر سلینا کو ایک تنہا جزیرے پر بھیج دیا جاتا ہے۔ بابا، مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پر کھانے کو کچھ نہ تھا، اسی لیے اسے جنگل میں جانا تھا خوراک ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کی عقل مندی کا شکر گزار تھی کیونکہ اسے وہاں پر بھی رہنا آ گیا تھا۔ سب کچھ بہت شانت چل رہا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا ایک کیکڑا چٹان میں پھنس گیا ہے۔ چٹان سے سلینا نے اسے نکال لیا۔ کچھوے نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے منہ سے بیج نکال کر دیا۔ سلینا نے وہ اٹھا لیا اور کہا کہ چلو اب سمندر میں واپس چلے جاؤ۔ اس بیج کو سلینا نے مٹی میں دبا دیا۔ اسے کافی جستجو تھی کہ اس سے کیا درخت نکلے گا۔ اگلے دن جب وہ آئی تو حیران رہ گئی کہ جو بیج اس نے بویا تھا وہ ایک درخت کی شکل میں نمودار ہوا جس کے پھل سنہری تھے۔ اس نے اسے کھایا تو کافی مزے کے تھے۔ اس نے انہیں بیچنے کا سوچا، کشتی تیار کی اور پھل بیچنا شروع کر دیے۔ وہ کافی امیر ہو گئی۔ اس نے زمین خرید کر اپنی سلطنت بنا لی۔ لوگ اس کی طرف کافی متوجہ کرنے لگے۔ سلینا کو جزیرے پر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا اور بیمار بھی۔ اس نے پوری سلطنت ایلینا کو دے دی۔ بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ تم سلطنت کے کاموں میں حصہ لو۔ بابا، مجھ پر یقین کریں۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر رشوت لیتی۔ وزیر اعظم جانتا تھا کہ اس سے یہ سلطنت نہ چل پائے گی۔ اس نے اسے کاٹ کر خود اس پر قبضہ کرنا تھا۔ ایلینا کی سلطنت جب مضبوط ہو گئی تو اس نے اپنے خادم کو کہا کہ ناروے کا پتہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں صرف
ایک خبر اسے ملی کہ شہزادی ایلن اب سلطنت سنبھال رہی ہیں۔ اسے کافی فکر ہوئی۔ وہ اپنے خادم لے کر بادشاہ کی سلطنت میں گئی، اپنے سنہری پھل لے کر وزیر اعظم کو بھی دیے اور اس سلطنت میں فروخت کرنے کی اجازت بھی لی۔ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ پھر اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ اب ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے خادم ہر طرف مرکوز کر دیے۔ جب وہ شہزادی ایلن سے ملی تو اسے بھی وزیر اعظم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور سمجھایا کہ تم نے بابا کو تخت پر سے کیوں ہٹایا، یہ تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ اس نے اس کی کسی بات پر توجہ نہ دی، اسے قید میں بند کر دیا گیا۔ ادھر وزیر اعظم نے ایلن کو بھی تخت سے ہٹانا چاہا۔ جب وہ فوج لے کر اس کے پاس گیا تو وہ حیران ہو گئی اور اسے پتہ چلا کہ سلینا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اتنے ہی میں سلینا اور اس کی فوج نے آ کر وزیر اعظم کو گھیرے میں لے لیا اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ تب ایلینا کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ برا کیا۔ اس نے اس سے معافی مانگی۔ دونوں مل کر بادشاہ کے پاس گئیں۔ بادشاہ نے اپنا تاج سلینا کو پہنا دیا اور ایلن وزیر اعظم بن گئی۔ اس طرح سب مل جل کر آپس میں رہنے لگے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔